الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدقت يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور پر نور احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ فہم قرآن کا سلسلہ حضرت میاں جلیل احمد شرق پوری نقشبندی مجدد دامت برکاتہم العالیہ آپ نے شروع کیا، اور اس کا آج 11واں پارہ شروع ہے. تو 11ویں پارے کے شروع میں اللہ وحدہ لا شریک نے منافقین کی حالت بیان فرمائی. وہ منافقین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن جہاد کی طاقت ہونے کے باوجود، سامان ہونے کے باوجود وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے، یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شکست ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا اور پہلے ہی خبر دے دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آپ کے پاس آ کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ان سے فرما دینا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اب اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے کہ تم اپنے نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اپنے نفاق میں اور ہی بڑھتے جاتے ہو. تو اس طرح اس کے شروع میں یہ مضمون بیان کیا گیا. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے. ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا. پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرمائے گا جو تم کیا کرتے تھے. اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو. بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے. یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے ظاہر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتی لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہیں کہ جو اپنے مال کو توان قرار دیتا ہے، جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو بلا و مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. اور ان بادہ نشینوں میں ہی وہی شخص بھی ہے کہ جو اللہ سمجھتا ہے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم مہربان ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 98 میں دو اعرابی لوگوں کا تذکرہ فرمایا.
ایک وہ شخص کہ جو منافق تھا اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا کہ مسلمانوں پر چند دن ہیں، اس کے بعد ان پر برے حالات آ جائیں گے، مصیبت آ جائے گی، آلام آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت انہی پر آئے گی، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندہ مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، اب ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور وہ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے، آپ انہیں صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں، اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی کی برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہی اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرو، سو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرمائے گا جو تم کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور منافقین سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی۔ اب یہاں سے مسجد درار کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ منافقین نے ایک مسجد تیار کی جس کا نام تھا مسجد درار، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے۔ لیکن وہ منافقین تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ تو یہاں پر مسجد درار کا تذکرہ کیا گیا۔ اور منافقین سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور وہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ عمارت اس میں مار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے،
ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارہ بارہ ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قیام امن کے اعلیٰ تر مقصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، سو وہ دوران جنگ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور کون ہے اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا؟ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہے۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا، وہ یہ ہے کہ کسی کافر اور منافق کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چاچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعا مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے تھا جو اس سے کر چکے تھے، پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، گریہ وزاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلہ کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دو بر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین شخصوں پر نظر رحمت فرمائی، یعنی تین جو حضور کے صحابی تھے وہ بھی غزوہ تبوک سے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو ان کو بعد میں بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ اس کے باعث انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں فرمائے گا ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ اہل مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جانیں مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے،
اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے، جو بھوک بھی لگتی ہے، جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل ہو اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ ہو، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے صرف یہ سب صرف و سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو تمہارے خلاف براہ راست دشمنی اور خارجیت جارحیت میں ملوث ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت اور دفاعی صلاحیت کی سختی پائیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں، تم میں سے کون ہے جسے صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ اس صورت نے ان کی خباثت یعنی کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، اور اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ یونس کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ جب انہیں حضرت یونس نے عذاب کی وعید سنائی اور وہ خود وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب آنے والا ہے، عذاب کے آثار دیکھ کر وہ توبہ انہوں نے کی۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی، کیا بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا یعنی اونچا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یقیناً تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی زرعی کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا 6 مرحلوں میں تدریجاً پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے مطابق جلوہ گر ہوا، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجراء کی صورت میں
متمکن ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ پس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ اے لوگو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دہرائے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اور اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، اور اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر فرمائی تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ، اور ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورج اور چاند کو پیدا فرمانے کی حکمت بیان فرمایا سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم دن رات کے اوقات شمار کر سکو، مہینوں اور دنوں کا تمہیں پتہ چل سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق فرمائی۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اس طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلہ میں جو وہ کماتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا، جہاں ان کی رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ٹھکانے اخروی نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعا خیر کا کلمہ سلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کلمہ استقبال سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا جسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی میعاد عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی تاکہ وہ مر کے جلد دوزخ میں پہنچ جائیں، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف میں اسے تکلیف پہنچی ہی تھی، ہمیں کبھی پکارتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بیان فرمائی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے، اور جب مصیبت، پریشانی یا تکلیف دور ہو جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ہر حال میں انسان کو چاہے خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، ہر حال میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے، اور اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط
جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے تم اللہ کو اس شفاعت اصنام کے من گڑھ مفروضہ سے آگاہ کر رہا ہوں، جس کے وجود کو نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں، اور اس کی ذات پاک ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ کی ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک تمہارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی قریب تم کر رہے ہو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ اور وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ناگاہ ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گر گئے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، بس تمہاری سرکشی بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہو کر جب کشتی دریا کی موجوں میں لہروں میں پھنس جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، کشتی کو پار لگا دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سرکشی میں اور کفر میں بھٹک جاتے ہیں۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب غنی ہو کر اگی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کیا وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو دفعاتاً اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا گویا کہ وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اس آیت میں بیان فرمائی
فرمایا کہ جس طرح ایک کھیتی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، فصل جب اگتی ہے اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے یا آندھی آ جائے، تو اس صورت میں وہ فصل جو چند لمحے پہلے بہت خوبصورت تھی، اب جب وہ کٹ گئی یا سیلاب کی صورت میں بہہ گئی تو اس کے بعد جب زمین خالی ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر پہلے کھیتی موجود ہی نہیں تھی۔ ایسے ہی انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت بخشتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا یا اس کے پاس طاقت اقتدار ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے کھیتی کٹنے کے بعد لگتا ہے کہ جہاں پر کھیتی موجود نہیں تھی، ایسے ہی بندہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس سے جانے کے بعد یوں لگتا ہے کہ وہ بندہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھا جائے گی، نہ ذلت و رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس دہشتناک مقام پر ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا اعمال کی حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان و زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ اور نظام ہے کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرمائیے پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ بس یہی عظمت و قدرت والا اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، بس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لٹائے؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، آفرینش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے۔ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ خوب جانتا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لوح میں یا حکام شریعت میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اس کی حقانیت میں ذرا بھی بے شک نہیں، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن پاک نبی پاک نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثال کوئی ایک صورت لے آؤ
اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ یہ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوگا۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس عمل سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان اعمال سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کہ آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ ایک دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور خواہ ہم آپ کو اس عذاب سے کچھ حصہ دنیا ہی میں دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا کریں گے یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں، تو انہیں بہر صورت ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ خود اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا، پھر جب ان کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ تان زنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو، فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ ایک نہ گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو ذرا غور تو کرو، اگر تم اس کا عذاب اچانک راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لو گے؟ وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں؟ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم استہزاءً اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کے مزے چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقعی سچی ہے؟ آپ فرما دیجیے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے، اور تم اپنے انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے تو پھر بھی عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت سے پچھتاتے پھریں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جو کافر ہیں اگر ساری روئے زمین کے برابر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے یہ دے دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی ان کو عذاب سے نجات نہیں دی جائے گی۔ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل
اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، اور یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پاس بھیجا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، اور جو وہ مال جمع کرتے ہیں یہ مال جمع کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ فرما دیجیے ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو پکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا، سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمدیہ، تم جو عمل بھی کرتے ہو، مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں مشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خاص اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، جب وہ قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جب تم جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمد، تم جو عمل بھی کرتے ہو، مگر اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرماتا ہے جب وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اور اے حبیب مکرم، ان کی عنایت و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت اپنے گڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض غلط اندازے لگاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو پیدا کرنے کی حکمت بیان فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور روشن دن کو بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرے اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے
تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو اور اس قدر سوچ لو، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو بھی جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سو اگر تم نے میری نصیحت منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا، اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے، اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا، یقیناً مفسدوں کے کام درست نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنی قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر و سرکش تھا، اور وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا عرض کیا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب تو ہی ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو، اور اپنے گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، اور پھر نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو فتح نصرت کی خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دیں؟ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا
اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اے فرعون، سو آج ہم تمہارے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ بڑے بڑے سرکش، ظالم اور جابر کافر ہے، لیکن کسی کی لاش آج تک محفوظ نہیں۔ صرف فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ جو تمہارے بعد والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اس کا کیا ہوا۔ اے فرعون، سو آج ہم تمہارے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکو، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے، تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اے حبیب مکرم، بے شک ان لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں۔ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو، جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی ہی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت کے لیے منافع سے بہرہ مند رکھا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کس شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرما دیجئے، تم لوگ دیکھو تو صحیح، آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ فرما دیجئے اے لوگو، تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے، اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو،
بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں۔ اے رسول آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہود مکی ہے اور اس میں 123 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات سے ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات سے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی، پھر حکمت والا باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقہ دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو ترا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی، اور وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ آج قرآن پاک کا 11ویں پارے کا ترجمہ پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن احباب نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے بہرور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ۔